یہ دن چل رہے تھے، حضرت اسماعیل کا بچپن تھا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے، حضرت اسماعیل کی والدہ سے یعنی اپنی اہلیہ سے ملنے کے لیے حرم تشریف لانے لگے. تو علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دور تھے اور یہ حضرات مکہ مکرمہ حرم میں تھے، تو درمیان کا جو اتنا فاصلہ تھا لمبا چوڑا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکڑ جاتا تھا فاصلہ، زمین لپیٹ دی جاتی تھی. اور علماء اہل سنت نے اس کو حضرت ابراہیم کا معجزہ قرار دیا ہے. تو خیر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام حرم تشریف لائے. انہی سلسلوں کو لکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، سو گئے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے عام انسان میں اور خدا کے پاک نبی میں بہت فرق ہوتا ہے، اسی طرح عام انسان کے سونے میں اور خدا کے پاک نبی کے سونے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. یاد رکھیے. خیر بہرحال یہ باتیں تو آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی. آگے چلتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم سو گئے تو ایک خواب دیکھتے ہیں، اور خواب دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا جنہیں بڑی دعاؤں سے اللہ سے پایا اور عمر کے کئی سال گزرنے کے بعد جا کر پایا ہے، بلکہ بعض علماء کے فرامین کے مطابق تو قریب صدی کے جا کر پایا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے انہی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. آنکھ کھل گئی. کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. علماء مفسرین کے لکھنے سے، علماء کے دروس پڑھنے سے، یا سیرت انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے پہلی مرتبہ جب خواب دیکھا تو کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی. پھر دوسرا مرحلہ آیا، پھر سو گئے، پھر وہی خواب دیکھتے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ تیسری مرتبہ پھر اپنے مقام پر سوئے اور پھر یہی خواب دیکھا. سمجھ گئے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے، صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ اٹھے تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. چونکہ خواب کے اندر جو عمل دکھایا گیا تھا اس کا تعلق فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں تھا، اس عمل کا تعلق جہاں حضرت ابراہیم سے تھا وہاں حضرت اسماعیل سے بھی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے ذبح کرنا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اس عمل نے ہونا تھا، جہاں تک میرے اللہ کو منظور تھا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے اس پاک آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحان بھیجے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہوئے، خدا کے پیغمبر کامیاب ہوئے.
علماء نے لکھا ہے کہ امتحانات تو حضرت پر کئی آئے، لیکن ان امتحانات میں 3 بڑے امتحان آئے کہ وہ ان امتحانوں میں بھی 3 بڑے امتحان تھے، اور ان تینوں میں سے ایک یہ تھا جس کا خواب دیکھ رہے تھے۔ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ واقعات تو خیر بہرحال آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے علماء سے سنے ہیں، حضرت کی زندگی کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اچھا، یہ بھی سمجھیں آپ یہ بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے خواب والا، یہ جہاں قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا، یہ قربانی والا جو واقعہ ہے، یہ جہاں قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا وہاں یہ بائبل میں بھی ہے۔ ہاں، یہ اگلی بات زیر بحث پھر آتی ہے کہ آیا کہ وہ جو عمل قربانی والا ہوا، ذبیح جنہیں دنیا کہتی ہے، آیا وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے یا حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق تھے علیہ السلام؟ خیر، ان کا ممکن ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر میں تھوڑا سا ذکر کروں، شاید وہ آج والے بیان میں تو نہ آ پائے۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس پر خلاصے کے طور پر چند ایک باتیں اخیر میں عرض کریں گے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو خیر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے حضرت اسماعیل کے پاس۔ فلما بلغ معه السعي، جب حضرت اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچے، علماء مفسرین نے کئی طرح جملوں سے اس پاک آیت کو سمجھایا۔ بعض علماء نے لکھا کہ حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت 7 سال تھی، بعض علماء نے فرمایا کہ 13 سال تھی یا 12 سال تھی۔ بہرحال علماء مفسرین نے کئی اقوال لکھے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے فلما بلغ معه السعي، جب حضرت اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچے، قال یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس بیٹھتے ہیں، شفقت سے اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھیں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ چونکہ میں نے پہلے عرض کیا نا، علماء نے لکھا ہے کہ اس عمل کا تعلق فقط حضرت ابراہیم سے نہیں، حضرت اسماعیل سے بھی تھا، اس لیے بطور مشورے کے، بطور ایک بات کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے بھی حضرت نے یہ بات رکھی۔ اب یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی، اب آگے قرآن پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب بیان فرمایا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ فیضان مکتب تھا یا کہ نبوت کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی بات سن کر جو جواب دیا، حقیقت ہے آپ بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اس بات کو خوب سمجھتے تھے
کہ میرے والد محترم خدا کے نبی ہیں، ان کو خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ پیغمبروں کے، خدا کے پیغمبروں کے خواب ایسے نہیں ہوتے جیسے ہمارے اور آپ کے خواب ہوتے ہیں، ان کی تو اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک مقام ہے، اور یہ اس راز کو حضرت اسماعیل، اس بات کو حضرت اسماعیل خوب سمجھتے تھے۔ فرمایا ابا آپ کر ڈالیے ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جہاں تک میری بات ہے میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ غالباً مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذرا پیغمبر کی عاجزی دیکھیں، پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں،